تقریباً 80% سے زیادہ مکمل ہو گیا ہے. کیٹیگری 2 جو ہے اس پہ ابھی تیزی سے کام چل رہا ہے, اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آ کے آپ کو ایک بریفنگ دوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 14 دن میں 12,000 روپے کی جو احساس ایمرجنسی کیش ہے وہ 5.75 ملین لوگوں کو دی گئی ہے, خاندانوں کو دی گئی ہے, اور 69 بلین ابھی تک ڈسبرس ہو چکا ہے. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ہم نے SMS سروس چلائی تھی اس پہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ وہ SMS سروس ہم نے 19 اپریل کو بند کر دی تھی. تو اس کے اعداد و شمار ہمارے پاس کیا ہیں, میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پھر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی جو تیسری کیٹیگری ہے جو ابھی شروع نہیں ہوئی, وہ ہم آگے لے کے کیسے چلیں گے. اور تیسری جو بات میں آج کروں گی وہ یہ کہ مسائل فیلڈ میں کیا آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کیا جو سلوشنز ہیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ جو سب میری ٹویٹر پہ جو کامنٹس ڈالتے ہیں, جو احساس کی فیس بک پہ ڈالتے ہیں, جو ہماری ہیلپ لائن پہ جو چیزیں آتی ہیں, جو ویب سائٹ پہ کامنٹس آتے ہیں, وہ سب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ میں بتاتی چلوں کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک بڑی لمبی چوڑی سلائیڈ ڈیک بتائی تھی, اور اس کو میں دوبارہ تو نہیں دہراؤں گی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروسیس کیا ہے. نیکسٹ. پھر ہم نے جو ویلتھ پروفائلنگ کی جو ہماری جو ایک ڈیٹا انالیٹکس ہوتے ہیں کہ گاڑی کس کے پاس ہے, فورن ٹریول کون کرتا ہے, فون کا زیادہ بل کون دیتا ہے, 4 ملین اس میں ریجیکٹ ہوئے ہیں. ہمارے ڈیٹا بیس میں جن کا ہائی پاورٹی سکور تھا تقریباً 682,000, یہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. FBR نے ہمیں جو اعداد و شمار دیے تھے اس کے مطابق کوئی 23,000 لوگ ایسے تھے جو اس کی بنیاد پہ فیل ہوئے ہیں. گورنمنٹ امپلائیز کی ایک نئی کیٹیگری جو 12,000 تقریباً 12,000 ہے, وہ بھی اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 8 لاکھ لوگ نکالے تھے تو وہ صرف فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ سرونٹس, BISP کے امپلائیز, پاکستان پوسٹ کے امپلائیز اور ریلویز کے امپلائیز تھے. اور ہم نے تب سے ڈفرینٹ محکموں کو لکھا ہوا ہے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کی لسٹیں دیں تاکہ ہم اس پہ بھی چیکس لگائیں. تو فی الحال ہمیں نادرا, نیسپاک, NTDC, جنکوز یعنی کہ وابٹا کے جو ادارے ہیں انہوں نے جو لسٹیں بھیجی ہیں ان میں سے تقریباً 12,800 لوگ بھی اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. جن لوگوں کی CNICs ویریفائی نہیں ہو سکے ہیں وہ تقریباً 88,621 ہیں. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس 33 ملین سے, اور جو 19 ملین کی لسٹ ہے وہ ہم نے کیٹیگری 3 میں ڈسٹرکٹس کو بھیجی ہے. اگر ہم پاس ہوئے ہیں تو ہم کب کیو میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جو آپ بھی فرما رہے ہیں ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے, اور اگر کوئی پرابلم ہوا تو اس کا بھی سلوشن نکالیں گے. چوتھی جو آپ نے بات کی دہاڑی دار بھائیوں کی, تو یہ جن کو ہم امداد دے رہے ہیں, کیونکہ میں فیلڈ میں بہت جاتی ہوں, خواتین ہیں تو ان کو وہ ڈومیسٹکس گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں, ان کے مالکان نے ان کی تنخواہ بند کر دی, ان کو گھر آنے سے بھی روک دیا ہے. ہر ایک جس کو امداد جا رہی ہے, جس سے کم از کم میں ملی ہوں, وہ بہت ہی مجبور دہاڑی والے لوگ ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی دکانداروں کی, آپ نے بالکل صحیح بات ریز کی. وہ کل ہی ECC نے ایک پروپوزل اپروو کیا ہے 75 بلین کا, اس کی ذمہ داری منسٹری آف انڈسٹریز کی ہے. وہ اس میں طریقہ کار وضع کریں گے, نکالیں گے, اور جب وہ طریقہ کار وضع ہو جائے گا, کمیٹیوں سے اپروو ہو جائے گا, اسی طرح سے شفافیت سے میری ان کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ وہ بھی طریقہ کار بتا دیں, تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ کیش جاری کر دیں گے. اچھا میم آپ بتائیے گا کہ آپ کا کل میں نے ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ نے راشن کا اسپیشل فارم اپلوڈ کیا ہوا تھا,
تو وہ تھوڑا سا اس کی تفصیل بتائیں گے کہ یہ راشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا یہ اگین یوٹیلیٹی اسٹور کی طرف سے جو بیگ ڈراپ کر رہے ہیں وہ ہوں گے, اور جو ایک پہلے تھا کہ اس کو پوسٹ آفس کے تھرو ڈسپیچ کیا جائے گا, اور سیکنڈلی آپ کا یہ میں دیکھ رہی تھی کہ فراڈولنٹ ڈیٹیکشن ان پیمنٹ آپ کے, تو میں یہ کتنے کیس تھے کہ جنہوں نے ڈبل یہ والی پیمنٹ لی ہے یا ان کو بلاک کر کیا گیا ہے نہیں لینے دی. سوری آپ کون سی کیٹیگری پیچھے؟ لاسٹ ون ہے جو ڈیٹیکشن آف 12,000 اوکے 21,000. اوکے, یہ جو ہے 21,000 یہ صرف اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری جیسے کہ میں نے ابھی بتایا پچھلی جو ٹرانش تھی وہ 9,000 کی تھی. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس عورت کا 9,000 بھی اکاؤنٹ میں پڑا ہو اور اس کی ایمرجنسی کیش بھی آ جائے تو وہ انگوٹھا لگا کے کہتے ہیں جی آپ کی تو صرف ایمرجنسی کیش ہی آئی ہے. تو ایسے اکاؤنٹس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں, اور جن لوگوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12,000 میں سے 1,000 روک لیے. لوگ فیلڈ پہ قسم کی فراڈ کرتے ہیں کہ جی یہ تو 500 کا ٹیکس لگا ہے, آئے ہی 11,000 ہیں. تو یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. آپ نے جو دوسری بات راشن کی جو احساس کا راشن پورٹل ہے اس پہ ہم نے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اس میں گورنمنٹ کوئی راشن کی ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہی, وہ ہم نے پورٹل بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جن کو راشن چاہیے وہ صرف اپنا اس پہ اپنی تفصیلات ڈال دیں. اور میں بار بار رضاکاروں سے اپیل کرتی ہوں, آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جو بھی کسی ایسے خاندان کو جانے کہ جس کو گھر میں راشن کی ضرورت ہو تو اس پہ ریکویسٹ بھیجیں. اور پھر ہم کیونکہ بہت سے مخیر حضرات اور کمپنیاں ہم سے لسٹیں مانگتی ہیں, کیونکہ یہ تو صرف حکومت کی ہی کے ادارے ہوتے ہیں نا جو بتا سکتے ہیں کہ فیملی ٹری کیا ہے, جو ویلتھ پروفائلنگ کیا ہے, ڈیٹا کا عمل دخل کس طرح کرنی ہے. تو پھر ہم ان لسٹوں پہ وہ تمام چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ جی اگر گھر میں 5 لوگوں نے مانگا تو 1 کو اس کو کیا, اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کو ایگزٹ کیا, کوئی سرکاری نوکر ہے یا تنخواہ والا ہے اس کو بھی, جو بالکل ہی مجبور لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم سے اپروو ہوتے ہیں, پھر ہم وہ لسٹیں ان کو کمپنیوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ ان کے گھر راشن پہنچا دیں. تو یہ راشن جو پورٹل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی راشن کے بیگ خریدے اور یہ اور لوگوں کو پوسٹ آفس سے یا یوٹیلیٹی سٹور سے پرووائڈ کیے. یوٹیلیٹی سٹورز کا اپنا پروگرام ہے, صوبائی حکومتوں کا اپنا پروگرام ہے, مگر وفاقی حکومت نے یہ سمجھا کہ کیونکہ جو خیراتی ادارے ہیں, جو سماجی کارکن ہیں, جو NGOs ہیں, جو کمپنیوں کے بڑے بڑے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پروگرامز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے متحرک کریں, کوآرڈینیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ وہ سینئر سٹیزن یا بڑی عمر والے لوگ جن کے کم پریپریشن نہیں ملتے, ایسا کوئی انتظام ہے آپ کا کہ ان کو آپ اس سے ریل کر دیں اور ان کو امداد جلدی مل جائے؟ دوسرا یہ سوشل ڈسٹینس کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ بھیڑ کی طرح لگے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے. کہ اس طرح کا سسٹم بنائے کہ یعنی کم از کم کرونا کی صورتحال میں لوگ فاصلے کریں. جی, اگر آپ ہمارے اس وقت کوئی 10,000 سے زیادہ کیمپس اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں, اور زیادہ تر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو شامیانے کے نیچے بٹھایا جاتا ہے, اندر بٹھایا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, کرسیاں دور دور لگائی جاتی ہیں, جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہوتا ہے, باہر ہینڈ واشنگ ہوتی ہے. کہیں کوئی ایک جگہ, کوئی دکان کی جگہ جہاں ہجوم لگاؤ تو انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے میڈیا میں تصویر وہی آتی ہے. فیصل آباد میں تو خواتین کے ساتھ مارا گیا ان کو اور گھسیٹا گیا خواتین کو, آپ چیک کر لیجیے گا, اپنی ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں. فیصل آباد کے اندر پورے کم از کم 100 سے 200 خواتین ایسی تھیں جن کو گھسیٹا گیا. یہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا ہم سختی سے نوٹس لیں گے. کسی کے ساتھ بھی, اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کسی بھی طرح سے وہ جسٹیفائبل نہیں ہوتا, اور اس پہ بہت سخت ایکشن لیا جائے گا. سینئر سٹیزنز جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی, جو بایو میٹرک ہوتی ہے
वो उसका असल जो फेलियर रेट होता है वो सिर्फ 3% होता है। जब आप री वेरीफाई कर दें थंब फिंगर तो 3% लोगों में ये फेलियर होता है और उनके लिए एक दूसरा तरीक़ाकार निकाला जा रहा है, उसकी जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, एक दो बातें मैं कर दूं आपसे ख़त्म होने से पहले। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है सिंध में, जो हमें वहाँ से शिकायत आई शुरू में। प्रॉब्लम तो पूरे मुल्क में हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिंध हुकूमत बहुत देर से इस पर सियासत कर रही है कैश प्रोग्राम पे, पहले बेनज़ीर साहबा का, मोहतरमा का, शहीद का नाम इस्तेमाल करके जो वफाकी गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, इस गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोग्राम पे खान साहब ना अपनी तस्वीर लगवाते हैं, ना सानिया निश्तर साहबा अपना कोई नाम या तस्वीर कहीं पे इस्तेमाल करती हैं, ना इसकी इजाज़त दी जाती है गवर्नमेंट के किसी भी जो जिसमें टैक्स पेयर का पैसा मौजूद है। कई दफ़ा अवाम को गुमराह करने के लिए कुछ ऐसी तस्वीर दिखा दी जाती है किसी आटे के थैले के ऊपर खान साहब की तस्वीर है, जो कोई गिफ्ट दे रहा है, उसकी मर्जी। अब आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर कुछ भी लिखवाएं अगर आपके अपने पैसे हैं, या किसी हमारे मेंबर ने अपने पैसों से कोई पोस्टर लगा दिया कहीं पे तो उस पर तस्वीर। लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई है, किसी सरकारी चीज़ के ऊपर तस्वीर जो हमारे इल्म में आई हो उसके ऊपर नहीं लगने दी। कई दफ़ा लोअर लेवल पे लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई होती है उसको उतरवाया जाता है। उसके बरक्स क्या किया गया कि सिंध में हर जगह के ऊपर, आपने खुद ही दिखाया टेलीविजन के ऊपर कि वीडियोस दिखाई गई कि किस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया गया। और हमारे यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि इतना प्रेशर होता है हमारे यहाँ, ये नहीं कि नहीं प्रेशर होता, सानिया साहबा पे, खान साहब पर इतना प्रेशर होता है कि इसमें पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन खान साहब वो सारा प्रेशर लेते हैं। और सानिया साहबा साथ बैठी हैं, आपको बता सकती कि इन तक वो कभी प्रेशर नहीं पहुंचने दिया जाता डायरेक्ट, और इनको बिल्कुल इस प्रोग्राम को जैसा ये चाहती हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं, शफाफ रख के, पॉलिटिक्स से अलग रख के इसको चलाया जाता है। तो कल सिंध में पीटीआई के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर्स भी दी गई, जस्ट जो अपनी खिफत थी उसको मिटाने के लिए, नाम खुद इस्तेमाल करते रहे, कहते खुद रहे कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही, हालांकि आपको पता है उसमें से भी डाटा, हमारी तो शफाफियत ही ये है कि वो जो डाटा था उसको भी इस्तेमाल किया, बल्कि उस डाटा को हमने साफ किया, और उस डाटा को, उसमें से कोई 8-8 लाख लोग पहली दफा जो कि हकदार नहीं थे, किसी सियासी बुनियाद पर नहीं, बल्कि जो हकदार नहीं थे उनको हटाया गया, और उस डाटा को भी अभी हमने इस्तेमाल किया। ये नहीं किया कि हम अपने जो चाहने वाले वोटर्स हैं उनको लें, बल्कि उसमें से भी, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40-50 लाख लोग उस डाटा में से आए होंगे, वही लोग जिनको पहले पैसे मिल रहे थे, और मजीद उसके ऊपर 70-80 लाख लोग हमने ऐड किए जो कि किसी पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी से कोई लेना देना नहीं, या किसी और जमात से, प्योरली उनका जो डाटा मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान के पास, जो अगली हुकूमत, उससे अगली हुकूमत के पास भी ये डाटा होगा, और इनको कभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि कितने ट्रांसपेरेंट मैनर से किया गया। तो उसमें जो सिंध हुकूमत की सियासत है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और दूसरी चीज जो बार बार की जाती है वो मैं क्लियर करना चाहता था कि पिछले चंद दिनों से जब डाटा भी ये दिखा रहा है और उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी ये दिखा रही है, और कल जो डॉक्टर साहबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये पता चला कि जो बहुत सख्त लॉकडाउन करने वाली बातें करते थे जो सूबे, और जो नरम, डाटा नहीं दिखा रहा कि उनमें स्प्रेड का कोई फर्क है। तो या तो सख्त लॉकडाउन जो है, ये तो हो नहीं सकता कि आप बहुत सख्त लॉकडाउन करें तो उसका फर्क ना पड़े, वो तो चाइना में हमने देख लिया कि उसका फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ बयानों की हद तक सख्त लॉकडाउन था, अमली तौर पर ना आपने लोगों को कोई फैसिलिटी दी। गरीब आदमी को अगर आप एक कमरे में बंद कर देंगे, 8 लोगों को खाना नहीं देंगे, तो उनको लॉकडाउन से बाहर आना पड़ेगा, उनको अपनी चीजें लेने के लिए बाहर तशरीफ लानी पड़ेगी। तो या तो बुनियादी तौर पर सिर्फ लफाजी की गई मीडिया पे पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, और अमली तौर पर नहीं किया गया, क्योंकि डाटा नहीं शो करता। डाटा में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि स्प्रेड एक जैसा हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वहां पर। दूसरी चीज, बार बार जितनी भी किट्स दी गई, जो कुछ भी दिया गया, उस पर सियासत की गई कि ये खराब है। हालांकि वो जो किट्स, मैंने बार बार ये पहले भी बताया कि अली बाबा कॉर्पोरेशन ने दी पाकिस्तान को, पहले क्रेडिट लिया और थैंक यू मैसेजेस किए कि ये पाकिस्तान को मिली है, ये सिंध को मिली है, और हम बाकी पाकिस्तान को देंगे। चलें, ठीक हो गया, आपने ये कर लिया। 15 दिन के बाद वही किट्स जो हैं वो 20,000 हमें वापस की, ये कह के कि ये आपने दी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी और ये खराब है।
اور وہ 20,000 کٹس یہاں NIH میں استعمال ہوئی. ہم میں سے بھی کئی کا انکلوڈنگ می کئی لوگوں کا اس سے ٹیسٹ ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ NIH انہیں استعمال کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر میری گزارش ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ ایک قومی جنگ ہے بلکہ عالمی جنگ ہے انسانیت کی. اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور جن لوگوں کے اوپر خواہ میں آپ FIRs دے رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے صوبے کے اپنے ڈاکٹر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن سیریس کہیں بھی ورڈ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کہیں بھی سیریس نہیں لیا گیا, تو اصل بات یہ ہے ایسنس کی کہ ہمیں سب کو سیریس لینا ہے, ایک دوسرے سے دور رہنا ہے, ہم نے فاصلہ مینٹین کرنا ہے, اس کی تمام احتیاطی تدابیر لینی ہے, لیکن اس پر خدارہ سیاست نہ کی جائے اور اسپیشلی احساس پروگرام پہ نہ کی جائے. بہت شکریہ. 2 سوال لوں گا میں بس. آپ نے کہا کہ سیاست نہ کی جائے, لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ جب سے لاک ڈاؤن جزوی طور پہ اسلام آباد میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے, یہاں پہ جب نہیں ہو رہا, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے اور آپ کے بیان بھی آتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے اس طرح فرق نہیں پڑتا, تو پھر یہ جو کیسز اب بڑھنا شروع ہو گئے, یہ اسپریڈ جس لحاظ سے اگر دنیا میں کنٹریز دیکھیں تو جتنا لاک ڈاؤن ہوا اس میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں اچانک سے جو ہے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی, اب رمضان آ رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لاک ڈاؤن چلے گا اسی طرح کا تو یہ کیسز مطلب کنٹرول نہیں ہو سکے گا پاکستان سے؟ اچھا دیکھیے, یہ ایکڈیمک ڈسکشن ہے اور انسان کئی دفعہ جب فیئر میں ہوتا ہے تو وہ ہے جو اس کے فیئر کو کم کرتا ہے. ہم اس فیز میں سے گزر رہے ہیں, ہم وہ سننا چاہتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ساؤتھ کوریا میں تو لاک ڈاؤن کیا گیا, انہوں نے اس پہ قابو پایا. دیر آر ادر ویز ٹو ڈو دیٹ. ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کا ہمیں بھی پتا ہے لاک ڈاؤن از دا اونلی بیسٹ آپشن اگر آپ کہیں تو, لیکن ہمارا ملک جہاں 24.9% لوگ ایکسٹریم غربت کے نیچے ہیں, آپ نے جب انڈسٹری بند کر دی, ان کی دہاڑی بند ہو گئی, ان کی جیب میں شام کو دودھ چینی پتی لینے کے پیسے نہیں ہیں, تو ان کے لیے تو یہ کرفیو ہے, ایک سخت ترین کرفیو ہے. آپ کے لیے یہ سافٹ لاک ڈاؤن ہے کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں, آپ باہر جا کے کچھ بھی خرید سکتے ہیں. ان کے لیے یہ سخت ترین کرفیو ہے کیونکہ وہ باہر تو جا سکتے ہیں, جیب میں پیسہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کرونا سے بچاتے بچاتے ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے, اور یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں مخیر حضرات سب کچھ کر دیتے, بالکل کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, لیکن ہمارے طرح کے ملک میں پھر بھی بہت بڑی تعداد رہتی ہے جو خود اپنے آپ کو فیڈ کرتی ہے, اور آخر پہ یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے. انسانوں کو کوئی انسان سارے انسانوں کو رزق نہیں دے سکتا, اس لیے آپ سارے انسانوں کو باندھ نہیں سکتے. تو بنیادی طور پر سیاست جو لوگ کرتے ہیں مجبوری, ہم میڈیا کے لوگ ہیں, ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہ پہلے دن سے پوائنٹ سکورنگ کی گئی جو پاکستان میں نا افیکٹولی وہ لاک ڈاؤن کہیں پہ بھی جو غریب بستیاں اس میں آپ کریں گے تو ان کے لیے بہت 3-4 ہفتے تو آپ نے کر لیا, اس کے آگے کریں گے افیکٹولی تو بہت ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. ایک اور سوال لوں گا, آپ نے 4-5 کر لیے, کوئی اور کر لے, ایک سوال کوئی کسی اور نے. اچھا نہیں, لیکن ایک آدھ کیا کریں نا, ایک ہی بندے نے 4-5 سوال تو نہیں کرنے. جی کیجیے. نہیں بالکل کریں, لیکن آپ سوال کریں. آپ حکومت نے اور عوام نے آپ کو سامنے لایا تو آپ کو